نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 پڑھیں گے اور الحمدللہ یہاں سے ہمارا تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی کچھ اقسام کو، کچھ ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا کہ جو اہل ایمان تھے، اور کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو اہل کفر تھے، یعنی طالوت اور جالوت کا لشکر۔ تو ان کی جو آپس میں جنگ ہوئی، ان کا جو جہاد ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پہلے سے منظم کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ساری چیزوں کو پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس کا بھی اشارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ باوجود انبیاء علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کے وہ لوگ کفر کی طرف چلتے ہیں، کفر کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرتے ہیں، اور پھر انہی میں سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسا ایمان کا درجہ نصیب فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دین کو غلبہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، تلک الرسل، یہ سب رسول، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض، کسی کو کسی پر۔ تو سب رسول ہیں تو اللہ ہی کے ہیں، تو اگر کسی رسول کو کسی رسول پر فضیلت دے دی جائے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اب وہ ایک اللہ کا رسول ہے اور دوسرا اللہ کا رسول نہیں ہے۔ تو فضیلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو رسول ہے، جس کو جو فضیلت دی گئی ہے، اس کی وجہ سے اس رسول کا شان اعجاز اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ فضیلت دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو ان لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما دی۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء، یہ سارے رسولوں کی جماعت، یہ سب اللہ ہی کے ہی ہیں، اور اللہ ہی نے ان کو بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انبیاء کے درمیان فضیلتوں کو اس طرح بیان نہ کرو۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر بھی فرمایا کہ بعض رسولوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ تو حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نبی کو اس طرح سے فضیلت دینا کہ اس کی وجہ سے دوسرے نبی کی تنقیص ہوتی ہو، دوسرے نبی کی بے ادبی ہوتی ہو، یا تعصب کی بنیاد پر فضیلت دینا، تو یہ جائز نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت بیان فرمائی۔ اور دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے مراتب کو فضیلت کے درجے میں تو بیان کیا جائے گا، نقص کے درجے میں بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یوں کہا جائے گا کہ سب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے 5 کو فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اولو العزم پیغمبر بنایا۔ ان 5 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اس طرح جو مثبت بات ہے وہ کی جائے گی۔ تنقیص کی بات کرنا کسی نبی کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کی تنقیص کی جائے یا اس کے رتبے کو، اس کے مقام کو کم کیا جائے۔ تو حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے فضیلت کو بیان کرنا کہ جس سے تعصب ظاہر ہوتا ہو، یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تو ان کی فضیلت اس طور پر بیان کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا تنقیص ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو اس طور پر بیان کرنا کہ دوسرے انبیاء کی توہین اور تنقیص ہو، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ منہم، ان میں سے کچھ، من، جو، کلمہ، کلام کیا،
اللہ نے، ورفع اور بلند کیا، بعضهم ان میں سے بعض کے دراجات کو. یعنی فضیلت میں ایک بات تو یہ بھی آ گئی کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. ابتداءً حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبروں کے ساتھ کلام کرنا یہ ان کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے. تو منہم من کلم اللہ، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، ورنہ باقی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ کا کلام وہ بالواسطہ ہوتا رہا ہے. حضرت جبرائیل کے واسطے سے، دوسرے جو فرشتوں کے واسطے سے اللہ کا کلام ہوتا رہا ہے. براہ راست جو کلام اللہ نے کیا اس میں اس کو ذکر فرمایا. ورفع بعضهم دراجات، اور بلند کیا ان میں سے بعض کے دراجات کو. اس سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مراد ہیں، یا حضرت ادریس علیہ السلام اس سے مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ورفعناہ مکانا علیہ. لیکن علماء نے فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم دراجات، جن سے کلام کیا ہے ان میں سے بھی بعض کے دراجات کو بلند کیا. حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. وآتینا، اور ہم نے عطا کی، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ایدناہ ہم نے مدد کی ان کی، بروح القدس، جبریل کے ذریعہ. روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوئیں. ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسی ابن مریم ذکر کیا کہ عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. تو اللہ نے معجزات عطا کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ان چیزوں پر قادر نہیں تھے. مثال کے طور پر مٹی سے وہ پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ اڑتا. اسی طرح مردے کو زندہ کرتے. اسی طرح کوڑی اور جو برس کا بیمار ہوتا تھا اس کو تندرست کر دیتے. نابینا، جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا. تو یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس کے ذریعے سے کروائی، روح القدس کے ذریعے سے کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہوتے تو ان کو تو کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آئے ان کے پاس دلائل. یعنی انبیاء علیہم السلام کی جماعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی مختلف علاقوں پر، مختلف شہروں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. تو ان کے بعد لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کے پاس علم آ گیا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا جو دیا گیا علم ہے وہ علم قطعی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے بعد تو ان کو اختلاف کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن انہوں نے ان دلائل کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن
اور لیکن اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن تو ان میں سے بعض آمن ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے بعض من کفر جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہوئے۔ تو اختلاف کیا انہوں نے، تو جو راہ راست پر رہے تو وہ تو ایمان لے آئے، ہدایت پر قائم رہے، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ فمنہم من کفر جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ تو ولو شاء اللہ مقتتلوا، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتے اللہ، مقتتلوا تو وہ قتال نہ کرتے، ولیکن اللہ، ولیکن اور لیکن، اللہ یفعل کرتے ہیں، ما یرید جو چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہ پہلے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں نہ لڑتے، قتال نہ کرتے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتے تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ تو یہ جو دوسری آیت کا حصہ ہے تو یہ اسی کی تاکید کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، کسی انسان کے بس میں، کسی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے، جب اللہ نہیں چاہتے تو وہ عمل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پھر یہ یعنی یوں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چاہا کہ سب ایمان لے آئیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں چاہا کہ سب کفر کریں۔ تو اس سے اگلی آیت نمبر 256 میں تقریباً ہے غالباً کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے دین میں جبر نہیں رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح مجبور کر دیتے تو پھر یہ دنیا کا سارا نظام یہ تلپٹ ہو جاتا، یعنی جس مقصد کے لیے، جس امتحان کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے وہ آزمائش باقی نہ رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے دونوں راہیں بھی انسان کو بتلا دی ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راہیں ان کو بتلا دیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب ان میں سے جو شخص ایمان لانا چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، اور جو کفر اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کفر اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔